شامدین ناظرین، میرا نام ہے وقاص عمران. آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں پولیٹکس ود وقاص پر. ناظرین، وجاہت احس خان ایک شغلیہ صحافی ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شغل کرتے ہیں. انہوں نے شغل میں کہا کہ عمران خان صاحب کی موت واقع ہو چکی ہوئی ہے. عمران بڑا ایموشنل ہو کے، بڑا ڈرامے بازی کر کے، ہی از نو مور ود اس. وہ بڑا ڈرامے باز ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، اور وہ ڈرامے کرتا ہے. وہ ڈرامہ جب اس نے کر دیا تو اس پہ کسی نے سیریس نہیں لیا اس کو، سوائے اس کے کہ شاید وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے حملہ کیا فوجیوں پر، شاید انہوں نے سیریس لے لیا، دل گرفتہ ہو گئے وہ اس کی خبر سن کر کہ عمران خان صاحب کا موت واقع ہو گئی ہے، اور پھر اس نے آگے فوجیوں میں حملہ کر دیا. ان ریٹرن اس کا قتل ہو گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے برحال. لیکن یہ اتنا ڈھیٹا آدمی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اس نے شرم نہیں کھائی کہ میں نے غلط خبر دی ہے یا میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ نا 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 نا، ڈھٹائی چیک کریں اس کی. وہ لکھتا ہے کہ they called me a tout, they called it fake news, but by forcing the conversation we forced their hand. Within 24 hours of our report, the authorities had to break months of silence and produce a proof of life for Imran Khan. Just goes on to prove that journalism isn't a popularity contest, it's about changing the national conversation. یہ کس قسم کے نمونے ہیں؟ میں اب کیا کہوں، بندے کو غصہ آتا ہے کیونکہ یہ کرتے یہ سارا کچھ جرنلزم کے نام پر ہے. اور جو ریئل جرنلسٹ ہیں وہ بیچارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے نمونے ہیں، یہ کیا سرکس کے جوکرز ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، what are they up to. اب وہ کہانی بنا رہا ہے کہ جی ان کو جو ہے نا وہ پروف آف لائف. اب رہے بھائی، وہ نیشنل لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے. آپ کہو گے کہ وہ مر گیا ہے تو اس کی تو یہاں پر بیچارے جو اس کا فیملی ہے اس کو آپ ٹورمنٹ کر رہے ہو، اس کے جو چاہنے والے ہیں ورکرز ہیں اس کو ٹورمنٹ کر رہے ہو. وہ ایک تو وہ جذباتی ہو کر نکل آیا، وہ پستول پکڑ کے لے آیا اس پنڈی میں، آگے اس نے فوجیوں میں حملہ کر دیا. تو یہ تم نے مطلب یہ تمہاری صحافت ہے؟ ارے بھائی لعنت آپ کی صحافت پر. یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ اس کو کون صحافت کہتا ہے؟ اب یہ پروف آف لائف کی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ جی بات چیت چل رہی ہے کہ جب منگل والے دن بشپ بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو پیچھے ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی اور اس پر ویڈیو چلائی گئی ہے عمران خان کی وہاں پر ٹہلتے ہوئے، یعنی ان کو دکھایا گیا کہ عمران خان از فائن. اب بھائی بات یہ ہے کہ وہ بشپ بی بی تو ویسے ہی ملاقات کرتی ہیں، ہر ہفتے ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے، تو وہ بھی بتا سکتی ہیں کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے ان سے اور آگے بھی ملاقات ہو جائے گی ان کی. یہ ایک فضول ان لوگوں کے نا کام ہے. یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں کے یہ آئی جی ہیں. اور وہ ٹاؤٹ تو یہ ہے، مطلب اس لیما خان نے تو اس کو ٹاؤٹ بنا دیا نا، چیف ٹاؤٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا. اس نے پہلے بھی یہ تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ فوجیوں کے ٹاؤٹ رہے ہیں. ان کی اوقات ہی یہی ہے، ان کی صحافت ہی یہی ہے کہ یہ ٹاؤٹی کر کے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں، ورنہ پھر یہ اس طرح کی جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. ویسے جب ملک میں ہوتے ہیں تب بھی یہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے کہنے پر. تو بہرحال یہ عجیب و غریب بس لوگ ہیں جی. اکبر ایس بابر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے ان کو ایک پیغام پہنچایا اور کہا ہے کہ میں جب بھی جیل سے باہر نکلا تو سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے ان کو اکٹھا کریں اور ان کی جو ایک تنظیم ہے وہ اس کو تنظیم سازی کریں. ان پرانے لوگوں کو جو لوئل تھے عمران خان سے، جو شروع میں جنہوں نے تحریک انصاف بنائی، جو شامل ہوئے، جنہوں نے اسٹرگل کی جب کچھ بھی نہیں تھا تحریک انصاف، کہا گیا کہ ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا. اب اس پر اکبر ایس بابر کا بیان آ گیا سامنے. انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تو میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا I apologize for not responding earlier to comments regarding the recent turn of events in PTI as I was deluged with media seeking answers and clarifications. The message was conveyed by a die-hard PTI activist who was at the time in Adiala jail and had a detailed meeting with the PTI founding chairman, and who upon release on bail communicated the details of their conversation to me. یعنی یہ بندہ جیل میں قید تھا، کوئی ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ورکر، جس کی عمران خان سے وہاں پر ڈیالہ جیل میں گفتگو ہوئی اس بارے میں. اور جب اس کی ضمانت ہو گئی اور وہ باہر آیا تو اس نے باہر آ کے اکبر ایس بابر کو یہ بات بتائی. The matter came to light during a podcast with a former ISF leader from Pindi who did a podcast with me and who had got wind of the communication from jail. More details will be shared with the media this evening. آج کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. Please allow me to state for the record that democratizing
PTI is not a new endeavor, nor is it individual specific in any way. It is about taking the country out of the political quagmire while we are in today, by redirecting the sails of PTI politics and with it the politics of country. So help me God. تو یہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ وہاں پر ایک جیل میں بندہ تھا جو کہ عمران خان سے جس کی گفتگو ہوئی اور اس نے پھر آ کر یہ بات ان کو بتائی اور ایک پوڈ کاسٹ میں وہ موجود تھے اور اس پوڈ کاسٹ میں جو ہوسٹ تھے ان کو یہ بات پتہ چل گئی اور انہوں نے اس بارے میں ذکر کیا اور وہ یہ بات اب سامنے آ گئی. سو آئی مین دس از انٹرسٹنگ. آئی ہوپ اٹس ٹرو بیکاز اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو وہ عقل آ رہی ہے, عمران خان کچھ سیکھ رہا ہے وہاں پر جیل میں رہ کر, اور اگر وہ جیل نے بھی عمران خان کا کچھ نہ بگاڑا ان ٹرمز کہ وہ اپنا ایوالو نہ کر سکا, میچور نہ ہو سکا, پالیٹکس نہ سیکھ سکا, تو بس پھر دیر از نو ہوپ ود عمران خان. پھر وہ بس اسی طرح ایک جس کو کہتے ہیں ایک موومنٹ کی سیاست یا اس طرح کی حرکتیں بس وہ کرتا رہے گا. ہی وونٹ بی ایبل ٹو لرن فرام ہز مسٹیکس اینڈ ایوالو اینڈ میچور. سو یہ اگر معاملہ صحیح ہے تو یہ اچھی بات ہے. اکبر ایس بابر کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو عمران خان کو بالکل جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے ان کے ساتھ رابطہ بحال کرنا چاہیے, اور جو ATMs عمران نے انٹروڈیوس کرائی تھی علیم خان اور جہانگیر ترین کے شکل میں, جن کو وہ کھاتا پیتا رہا عمران خان, ان کے کچن کا خرچہ, گھر کا خرچہ, گاڑی کا خرچہ, پیٹرول کا خرچہ, سارے خرچے وہیں سے آتے تھے. تو وہ کھا پی گیا ان کو, اب اس کو خیال آیا کہ اگر وہ فاؤنڈنگ ممبرز ٹھیک تھے تو آئی تھنک دیٹس گڈ, اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا جی, فارمر چیف منسٹر سندھ قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی ہیں ڈاکٹر نگہت شاہ, ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ایز این ایکیڈیمک, اور پھر سندھ گورنمنٹ نے, سندھ کیبنٹ نے ان کا ایک اپروو کیا ایکسٹینشن 3 ایئرس کی. سو وہ بیسیکلی اس پہ بھی کلیئرٹی آئی ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہے وہ کیا ہے, وہ اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جناب سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے جو سینئر ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی یہ خط لکھا ہے, وزیر صحت سندھ کو بھی لکھا ہے, وفاقی محتسب اعلیٰ کو بھی خط یہ لکھا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ PMDC کے 19 مئی کے نوٹیفیکیشن کے دوسرے پیرا کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. ترقیوں کے منتظر 6 ایسوسیٹ پروفیسرز کی ترقیاں متاثر ہو رہی ہیں. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ PMDC کی واضح ہدایت کے برخلاف مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے, یعنی کہ ان پروفیسرز نے مخالفت کی ہے ڈاکٹر نگہت کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی. اس حوالے سے ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر نگہت شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ تعیناتی کانٹریکٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے. ڈاکٹر نگہت شاہ کی کانٹریکٹ پر تعیناتی سے ادارے میں خدمات انجام دینے والے دیگر افسران کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوگی. اور یہ معاملہ ہے جو اب سامنے آیا ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ جی یہ مطلب وہ 60 سال کی ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اور ایک دن پہلے ان کو 3 سال کا ایکسٹینڈنگ کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے, تو وہ قائم علی شاہ کی بیٹی ہیں اس وجہ سے کر دیا گیا. اب اپیرنٹلی وہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر نگہت ہیں شی از ویل کوالیفائڈ, انہوں نے کوئی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے, یہ ہے وہ ہے. بٹ یہ اس طرح کی ایکسٹینشن عام حالات میں تو پاسبل نہیں ہوتی نا جی. جتنی مرضی کوالیفائڈ ہوں وہ تو پھر بندہ گھر ہی جاتا ہے, وہ گھر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی نیا آ جاتا ہے. تو یہ اسپیشل جو ٹریٹمنٹ ہے, آئی مین دس ہیز ٹو بی بیکاز شی از دا ڈاٹر آف فارمر چیف منسٹر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب سندھ گورنمنٹ کو آؤٹ آف دا گڈنس آف دیئر ہارٹ اور میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی ڈاکٹر بڑی اچھی ہیں, ان کو جو ہے نا ہم ضرور آگے رکھیں, ان کا جو پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی اے پاسبلٹی. تو بہرحال لوگ بڑی تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ شی از ویل کوالیفائڈ, یہ ہیں وہ ہیں, چلو ٹھیک ہے. بٹ آئی مین ہوا تو اسی بنیاد پہ ہی ہوگا کہ قائم علی شاہ کی بیٹی ہے. اور آپ بھول نہ گئے ہوں انمول عرف پنکی صاحبہ, دا ڈرگ کوئین فرام کراچی, وہ جو پکڑی گئی تھیں ان کی اب یہ ہوا ہے کہ 3 کیسز میں ان کی بریت ہو گئی ہے. اور اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ شریک 2 ملزمان تھے وہ 2024 میں بری ہو گئے ہیں, تو ان کی بیان کی بنیاد پر ان کو نامزد کیا گیا تھا. تو جب وہی بری ہو گئے ہیں تو ان کو رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, تو ان کو بھی بری کر دیں اس معاملے میں. تو جو گزری میں تھانے میں 2020، 21 اور 22 میں مقدمات 3 درج تھے اس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے.
اور اس ٹائم ماشاءاللہ ان کی 3 کیسز میں بریت ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ آئی ڈونٹ نو مطلب باقی کیسز میں کیا ہوتا ہے. بہرحال اب یہ بات تو ٹھیک ہے نا ان کے وکیل کی کہ بھیا جن 2 لوگوں کی بیان کی بنیاد پہ آپ نے ان کو نامزد کیا تھا ان کو آپ نے بری کر دیا ہے تو ان کو کیوں رکھا ہوا ہے, ان کو بھی بری کر دیں. سو بات تو ٹھیک ہے, وہ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے بیان دیا تھا ان کے خلاف ان کو کیوں بری کیا گیا. سو آئی مین مذاق ہے قسم خدا کی. ہمارا سسٹم, پولیس, ہماری جوڈیشری, پروسیکیوشن مذاق ہے, یہ بہت بڑا ایک مذاق ہے اس ملک کے ساتھ. تو یہ پھر ہوتا ہے وہ ملزم انمول اور پنکی کی 3 ضمانتیں ہو جاتی ہیں. یہاں پر جو معصوم ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, جس نے واقعی کچھ نہیں کیا ہوتا, اس کی ضمانت نہیں یہ سسٹم دیتا. یہ انمول پنکی جیسی کی 3 کیسز میں ضمانت ایسے یہ سسٹم دے دیتا ہے. کمال ہے یہ سسٹم جی, کمال ہے. اور ناظرین امریکہ کے ایک بڑا وہاں پر جوک چل رہا ہے, ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے. سو ٹرمپ گیا ترکی, نیٹو کا سمٹ تھا وہاں پر, اس نے وہ اٹینڈ کیا, ٹھیک ہے جی. وہ واپسی پر وہ جو اس کا نیا جہاز آیا ہے جو کہ قطریز نے اس کو گفٹ کیا ہے, اس میں بیٹھنے کی بجائے پرانے جو ایئر فورس 1 ہے اس میں وہ چڑھا اور پچھلے دروازے سے ایک کیٹرنگ جو ہوتا ہے ٹرک, وہ بیسیکلی اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ کیٹرنگ کا سامان جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے, وہ اس میں بیٹھا کیٹرنگ کے ٹرک میں پچھلے دروازے سے, اور اس کے ساتھ جو پیٹ ہیگسیت ہے وہ بیٹھا, یعنی جو سیکٹری آف وار ہے, سیکٹری آف ڈیفینس کہہ لیں گے, سیکٹری آف وار, وہ بیٹھا. یہ دونوں اس ٹرک سے نیچے آئے اور پھر ایک جو فوجی جہاز ہے اس میں بیٹھ کے یہ واپس آئے امریکہ. تو یہ جو کہانی ہے یہ آ گئی سامنے. اب وہ جب سامنے آ گئی کہانی تو اس میں مزیدار بات یہ ہوئی کہ جو پرانا ایئر فورس والا جہاز تھا جس میں کہ یہ چڑھا اور پچھلے دروازے سے اتر گیا, اس میں سارا پریس بیٹھا ہوا تھا, اس میں مارکو روبیو بیٹھا ہوا تھا, اس میں وائٹ ہاؤس کا سٹاف بیٹھا ہوا تھا, اس میں پریس سیکرٹری بھی بیٹھی ہوئی تھی کیرولین لیوٹ, اور وہ استعفیٰ دے گئی ہے. اس نے کہا ہے میرا استعفیٰ لو, مطلب تسی مینوں جہاز سے چڑھاتا تے میں مر جاندی, میرے تے اٹیک ہو جاندہ اتنے, تو میں تو لگی گئی سی, ٹرمپ صاحب تے نس گئے سی دوجے جہاز سے. سو دس از سو فنی کہ وہ اپیرنٹلی there was a threat to him from Iran. I mean, I can't imagine Iran taking his plane down. But anyway, وہ جی اس نے, وہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی مجھے تو سیکرٹ سروس نے کہا تھا کہ ادھر بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا, میں تو ان کو کویسچن نہیں کرتا, اور وہ جس جہاز میں بیٹھا اس کو زیادہ خطرہ تھا. تو یہ بھی مطلب عجیب مذاق ہے. تو یہ امریکہ میں مذاق چل رہا ہے. ڈیورنگ اے وار یور کمانڈر ان چیف اگر وہ اس بزدلی کا مظاہرہ کرے تو اوبویسلی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. تو ٹرمپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر اس کو کہا بھی گیا تھا تو اس کو کہنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں, اف دا پلین از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن دین لیٹ اٹ گو ڈاؤن اینڈ آئی وونٹ لیو دا پلین. تو کرنا تو اس کو یہ چاہیے تھا. بہرحال وہ بھاگ گیا. اب یہ چیز اس کے اوپر ہمیشہ رہے گی کہ وہ بھگوڑا ہے. بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ شو پسند آیا تو پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.